اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ نور و سرور ماہ رمضان المبارک کا آج آخری دن بھی ہے اور جمعۃ الوداع بھی۔ اللہ رب العالمین کا کروڑواں مرتبہ فضل شکر احسان کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ بھی عطا فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق اور طاقت عنایت فرمائی۔ اس میں تلاوت قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں صدقہ و خیرات کر کے اپنی جھولیاں اجر و ثواب سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل شکر اور احسان ہے۔ احباب ذی وقار، جہاں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ روزوں کی فرضیت اور روزوں کی ادائیگی کا مہینہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ بفضل خداوندی ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس فریضے کی ادائیگی کے سے سبکدوش ہوئے۔ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ جب لوگ امتحانات میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو ان کی کامیابیوں کے لیے بڑے بڑے پروگرام اور محفلیں انعقاد کی جاتی ہیں، جن میں کامیاب ہونے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، انہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ داروں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، لیلۃ القدر کی رات کو بھی عبادت کی، صدقات و خیرات بھی کیے۔ اللہ پاک نے جو امتحان ہمارے اوپر ڈالا ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا، تو اللہ کے فضل سے ایمان والوں نے روزے رکھ کر اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی 3 حدیث مبارکہ متفق علیہ یوں اور عظمت رمضان اور عظمت صیام پر بے شمار ذخیرہ احادیث ہے، لیکن بخاری و مسلم کی وہ 3 متفق علیہ حدیث حضور رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے حصول ثواب کی نیت اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ پاک نے اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نمبر 2، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا یعنی نماز تراویح ادا کی، اللہ پاک نے اس کی بھی گزشتہ زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ نمبر 3، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، وہ بھی گزشتہ زندگی کے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ احباب مکان، جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ بھی گزشتہ زندگی کے گناہوں سے معاف پاک ہو گئے۔ جنہوں نے اس کی راتوں میں قیام کیا اللہ نے اس کی بھی گزشتہ زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ جس کو لیلۃ القدر کی رات حاصل ہوئی اس نے اس میں قیام کیا، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو گویا آج آنے والی رات یعنی چاند رات، جس کو احادیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی آج آنے والی رات لوح و لعب کی رات نہیں، آج آنے والی رات جشن کی رات نہیں، آج آنے والی رات بازاروں میں گھومنے اور شاپنگ کرنے کے لیے خاص رات نہیں، بلکہ آج آنے والی رات اللہ کی بارگاہ سے بندوں کو انعام ملنے کی رات ہے۔ آج رات انعام و اکرام کی رات ہے۔ جس طرح کوئی امتحان دیتا ہے، جب اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ بندہ مومن پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان، نظر، اپنے کانوں کا روزہ رکھتا ہے، خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ پورا مہینہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، آج رات رمضان کی آخری رات ہے، آج رات ہم سے رمضان الوداع ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس صاحب ایمان کو 2 راتوں میں قیام کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی، جسے 2 راتوں میں شب بیداری مل گئی، ایک شب عید الفطر یعنی آج آنے والی رات شب عید الفطر، اور دوسری شب عید الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کی رات۔ حضور نے فرمایا جس بندہ مومن کو اس 2 راتوں میں عبادت اور قیام کی توفیق مل گئی، اس دن بھی اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی موت کے بعد بھی ان 2 راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہیں گے۔ جس کو ان 2 راتوں میں عبادت کا توفیق مل گئی، یعنی آج آنے والی رات لیلۃ الجائزہ
یعنی انعام کی رات۔ تو جب امتحان میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، بندے کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فلاں امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو روزہ دار بھی آج رات اور آنے والا کل کا دن عید الفطر اللہ پاک نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ میرے بندے اس دن میں خوشی اور مسرت کا بھی اظہار کریں اور میری بارگاہ میں حسن تشکر بھی بجا لائیں۔ مولا تیرا شکر اور احسان کہ تو نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا، اس کے روزے رکھنے کی توفیق بھی دی، راتوں کو قیام کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اے اللہ پاک تیرا شکر اور فضل اور احسان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، گلی گلی نگر نگر شہر شہر محلے محلے میں جا کے اعلان اور منادی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں اور گلی میں جا کے اعلان کرتی ہیں، اے روزہ دارو آؤ اللہ کی بارگاہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آؤ، آج تمہارا پروردگار تمہیں انعام عطا فرمانے والا ہے۔ تو عید الفطر کی صبح ملائکہ کی جماعتیں اترتی ہیں جو روزہ داروں کو اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ فرشتے گلیوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے روزہ داروں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ مسجد کی طرف، آج تمہارا پاک پروردگار تمہیں انعام عطا فرمانے والا۔ تو لوگ جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے اور مسجد میں صدائیں دیتے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی حمد کا ترانہ بلند کرتے ہوئے جب مسجد میں آتی ہے، مسجد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ملائکہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ملائکہ جو مزدور اپنا پورا پورا کام کر دے اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ جو بندہ مزدور اپنا پورا پورا کام کر لے اس کا بدلہ، اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، یا پاک پروردگار پھر تو اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دینا چاہیے، اس کو پوری اجرت عطا کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے ملائکہ آج عید الفطر کے دن تم سب گواہ ہو جاؤ، میرے جتنے بھی روزہ دار بندے آج عید الفطر ادا کرنے کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں نے ان کی سب خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو جاؤ، آج میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ یعنی آج آنے والی رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں حسن تشکر پیش کرنے کی رات ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی رات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کی راتوں میں ہمیں طاقت عطا فرمائی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قیام کیا، اس کی عبادت کی، شب قدر عنایت فرمائی، پھر اس میں عبادت کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ تو آج آنے والی رات اور عید الفطر کا دن اللہ کی بارگاہ میں حسن تشکر کا دن ہے۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو 5 راتوں میں قیام کی توفیق مل گئی اللہ پاک اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جس کو 5 راتوں میں عبادت کی توفیق حاصل ہو گئی، 3 راتیں ذی الحج کی 3 راتیں، 8ویں 9ویں 10ویں رات، حضور نے فرمایا ذی الحج کی 8ویں 9ویں 10ویں رات میں جس کو توفیق مل گئی اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ پاک نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات اور نمبر 5 شب بارات کی رات۔ حضور نے فرمایا جس بندہ مومن کو یہ 5 راتوں میں قیام کا موقع مل گیا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو آج آنے والی رات معمولی رات نہیں، آج آنے والی رات بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی رات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمان روائے عرب و عجم، فاروق حق و باطل، میرے نبی کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آنے والی رات لیلۃ الجائزہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا امیر المومنین یہ تو خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک امتحان عطا کیا اور اس میں کامیابی عطا فرمائی اور ہمیں انعام میں لیلۃ الجائزہ چاند کی رات اور عید الفطر کا دن عطا فرمایا، خوشی اور مسرت کی رات ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید۔ اے صحابہ آج کی رات عید کی رات بھی ہے لیکن آج کی رات وعید کی رات بھی ہے۔ آج کی رات اس بندہ مومن کے لیے عید کی رات ہے جس کے نماز و روزے اللہ کے حضور قبول ہو گئے، جس کی عبادت اللہ کے حضور قبول ہو گئی، اس کی رات تو عید اور فرحت کی شادمانی کی رات ہے۔ لیکن آج جس کے روزے تراویح غفلت کی وجہ سے اس کے منہ پہ مار دیے گئے، اس کے لیے عید کی نہیں بلکہ وعید کی رات بن گئی ہے۔ تو حباب ذی وقار عید الفطر کی مناسبت سے جہاں آج آنے والی رات پر قیام عبادت کا بڑا ثواب ہے، وہیں عید الفطر کی مناسبت سے صدقہ فطر کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے متعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتودی خروج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت نماز عید الفطر کی ادائیگی سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ ہر ایک انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرے اس کی نیکی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اس کی نیکی ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو، ہر قسم کی میل کچیل اور کثافت سے پاک ہو۔ اب روزہ دار جب روزہ جیسی بڑی عبادت کرتا ہے تو روزہ دار کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہو، میرا روزہ ریاکاری سے بچ جائے۔ اگر اور کچھ نہیں تو روزہ دار کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہی نکل جاتا ہے، کوئی ایسا جملہ صادر ہو جاتا ہے جو روح صیام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ روزہ دار کو بڑی شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں میری زبان سے کیا نکل گیا، مجھے تو ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روزہ دار کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جاتا ہے جو روح صیام سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کو بڑا صدمہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے روزوں کو ایسی کثافت،
ایسی میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے روزہ داروں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ داروں جب تم عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دو گے، اللہ پاک صدقہ فطر کی ادائیگی سے تمہارے روزوں میں ہونے والی میل کچیل سے تمہارے روزوں کو پاک صاف کر کے اس طرح تمہارے نامہ اعمال میں رکھے گا کہ تمہارا نامہ اعمال روزوں کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ جب بندہ مومن صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ پاک روزہ داروں کی میل کچیل کو، روزوں کی میل کچیل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ روزہ دار کی زبان سے کوئی لغو بات نکل گئی، کوئی غلط کلمہ نکل گیا، تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو عید الفطر کا دن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو صبح اس جامعہ مسجد بلال میں نماز عید الفطر کی ادائیگی جو ہے وہ 8 بجے ادا کی جائے گی۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ وہ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں۔ احباب عزیز وقار بس آخری جملہ، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے اندر جتنے بھی تہوار پائے جاتے ہیں، جتنے بھی تہوار اور دن پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو یادگاریں ہیں وہ ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ سے منسلک ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائی کرسمس کرتے ہیں، 25 دسمبر کو وہ کرسمس مناتے ہیں، ان کے نزدیک 25 کرسمس جو ہے کا دن جو ہے 25 دسمبر کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ یہودی جو سیلیبریشن کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، وہ اس دن اپنی عید مناتے ہیں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا گیا اور انہیں ساحل آشنا کیا گیا، وہ ان کے نزدیک عید کا دن ہے، ماضی سے ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے۔